ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. آج کل ہمارے ملک میں تحفظ نسواں بل کی حمایت یا مخالفت ہو رہی ہے. اس کی مخالفت کرنے والوں کی اکثریت حب علی کی وجہ سے نہیں، بغض معاویہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان مولویوں کی نظریں اسلام کی حفاظت نہیں بلکہ اسلام آباد میں کرسی اقتدار کا حصول ہے. اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ ان کے دل میں اسلام کا درد ہے کہ اللہ کی حدود میں ترامیم کی جا رہی ہیں، تو کم از کم یہ اس مذہب سے تعلق توڑ لیتے جس مذہب میں ہر طرح کی چھوٹ ہے. اور حکومت بھی اگر اس بل کو یہ کہہ کر نافذ کر دیتی کہ یہ فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت کا ملک ہے اور ہم اس فقہ کو نافذ کر رہے ہیں، تو شاید اتنی مخالفت کبھی نہ ہوتی. کیونکہ جو کچھ اس بل میں آیا ہے اس میں اکثر چیزیں فقہ حنفی کی ہیں، جیسا کہ ہدایہ میں رضامندی کے ساتھ بدکاری کرنے والی عورت پر کوئی حد نہیں، بادشاہ پر کوئی حد نہیں، چھوٹ دی گئی ہے. یہ کہہ کر اگر اس بل کو نافذ کر دیا جاتا تو شاید اتنی مخالفت نہ ہوتی. اب یہ کہہ کر بل کو نافذ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں، اور کتاب و سنت کے ماننے والوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حد کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان حدوں کو مانے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کہ عرب کے معاشرے میں
باغوں کا تذکرہ اور ایسے باغ جس میں نہریں جاری ہوں، بڑا عجیب تذکرہ لگتا تھا ان کو۔ ریگستان کے رہنے والے، دریاؤں اور نہروں کو ترسنے والے، باغات سے محروم، اللہ تعالیٰ نے ایسے باغوں کا وعدہ کیا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کی مخالفت کرنے والے جو اللہ کی حدوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدودوں کو پھلانگے، اللہ اس کو ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس جہنم میں اس کو ذلیل کر دینے والا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ کی حدیں جن میں ترمیم کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ تھا۔ آپ کو حضرت خولہ کو واقعہ یاد ہی ہے، جس میں حضرت خولہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور آ کر اپنے شوہر کی ایک بات کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، اس کا تذکرہ کرتی ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس قانون میں ترمیم کر دیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم میں نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ نبی اللہ کے قانون میں ترمیم کرے۔ کہا خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جب تیرے شوہر نے تجھ کو ماں کہہ دیا ہے، اب طلاق ہو گئی ہے، علیحدگی کرنی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خولہ منتیں کرتی رہی اور اللہ کے نبی انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیات اتاری قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے اللہ کے نبی اس عورت کی بات تیرے رب نے سن لی اور قانون میں ترمیم کر دی کہ آئندہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہے تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اللہ کے قانون کو بدل دیں یا اللہ کے قانون میں ترمیم کر دیں۔ یہ پکڑ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں تو اس کو کیسے حرام کر سکتا؟ اللہ کے نبی نے جو تیوری چڑھائی یا منہ موڑا اور اللہ کے نبی پر پکڑ ہوئی کہ تیرے پاس ایک نابینا چل کر آیا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یتزکی، اے نبی تیرے پاس ایک نابینا چل کر آیا ہے اور وہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے اور تو تیوری چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی یہ ام مکتوم کے بیٹے آپ کی مجلس میں آتے، اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے اور فرماتے کہ اس نابینے کے بارے میں رب نے مجھ کو ڈانٹا۔ نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں اور کسی آدمی کو بھی سفارش کا بھی اختیار نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرے۔ وہ واقعہ جو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں انا قریشن اہمہم شأن المرأة المخزومیہ، کہ ایک مخزومی بنو مخزوم کی عورت کے بارے میں قریش کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اس نے چوری کر لی